سامعین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور اس کو انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن مقرر فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکام بیان فرمائے وہ ہمارے لیے کامیابی کا راز ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں کی عزت کا حکم دیا یا جن لوگوں نے قرآن مجید کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں، یقیناً جب قرآن ایک عظیم کتاب ہے تو جس آدمی کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو بھی کمال عروج بخشتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا شرف تو یہ عطا فرمایا کہ وہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے قرآن جس گروہ سے خطاب فرماتا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہے، قرآن کو سیکھنے والا ہے، قرآن کو سکھانے والا ہے تو وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ اس کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے واضح فرماتے ہیں۔ تو کتنے عظیم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی رحمت سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانوِ تلمذ کو طے کیا، تو وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ قرآن ان کی عظمت کا تذکرہ خود کرتا ہے، قرآن ان کو عظیم قرار دیتا ہے، قرآن ان کا دفاع کرتا ہے۔ آج جب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیوں کریں، ہم ان کی عظمت کے چرچے بلند کیوں کریں، ہم ان کی شان و شوکت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں قرآن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کا دفاع کرنا خود قرآن سکھاتا ہے۔ خود قرآن اس بات کو ہمیں واضح کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب سے اعلیٰ اور افضل جماعت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کتنی خوبصورت بات کہتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اب وسط کسے کہتے ہیں؟ وسط کہتے ہیں ہر چیز کا جو درمیانی معاملہ ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ ہیں، یعنی جو وسط ہے وہ بہترین ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے رفقا اور آپ کے جانثار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہنے والے اور آپ کے سامنے قرآن کا علم آپ سے حاصل کرنے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بننے والے اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سیکھنے والے، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ ان کو امت وسط قرار دیتا ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ وسط کا معنی بیان کرتے ہیں کہ وسط اس کو کہا جاتا ہے جو سب سے بہترین ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں فلان وسط فی قومہ، فلاں شخص اپنی قوم کا وسط ہے، یعنی وہ امت میں سے، اپنی قوم میں سے، اپنے علاقے میں سے سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے معزز ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو امت وسط کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں سے سب سے پہلے لوگ جو اس منصب پر فائز ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح البخاری میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں وسط کا معنی العدل ہے، یعنی وسط کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ اسی سے امت نے یہ ایک قانون اخذ کیا ہے، اور حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ اجمعین ان کے ہاں یہ قانون ایک مسلم حقیقت تھی۔ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام وہ عادل ہیں، وہ ضابط ہیں، ان کی
ثقاہت میں، ان کی فقاہت میں، ان کی عدالت میں یا ان کی صداقت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، بلکہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے جب بھی ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو حدیث پڑھتے ہوئے مثال کے طور پر ہمارے ایک شیخ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد گرامی سے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد محترم سے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے فلاں شیخ سے پڑھی ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم ان سب کو دیکھیں گے، ان میں سے کون عادل ہے، کون ضابط ہے، کون سچا ہے، کہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی حالت اور کیفیت ہی ہمیں معلوم نہ ہو، یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے اوپر معاشرتی اعتبار سے خلاف مروت کام کرنے کا کوئی الزام آ چکا ہو، یا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو دین اسلام کے بنیادی احکامات میں سے کسی معاملے میں جو ہے وہ کوتاہی کا شکار ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک ایک شخص کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کو پورے کا پورا انالیسس کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کے پورے کے پورا اس کا بایوگرافی اس کی موجود ہے ہمارے پاس۔ لیکن آپ دیکھیں جب صحابہ کرام کی باری آتی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں سند، یہ چلتی چلتی یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک شخص، ایک راوی، ایک محدث یا ایک عظیم انسان وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں صحابی سے سنی۔ یہاں پر محدثین کہتے ہیں بس یہ فل سٹاپ ہے، یہاں ہم نے رک جانا ہے، یہاں پر ہم نے آگے یہ بات نہیں کرنی کہ اگر اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اگر اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اگر اس حدیث کے راوی جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، یا اس حدیث کے راوی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے، یا سیدنا ابو ہریرہ ہے، یا جناب سیدنا سعد ہیں، سیدنا سعید ہیں، کوئی صحابی ہے، پھر ہم یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی اس کو دیکھو، اس کو جانچو، اس کو پرکھو کہ یہ کیسا ہے۔ پھر ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امت وسط کا جو لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے، یہاں پر وسط سے مراد العدل ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ وہ دین میں انتہائی مضبوط ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اب صحابہ کی عزت کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا، ان کی عزت کو محفوظ بنانا، ان کو اغیار کے حملوں سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اصل میں آپ یوں سمجھے کہ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں۔ بھئی صحابہ کون ہے؟ وسط کا ایک معنی واسطہ بھی ہوتا ہے، واسطہ، اور واسطہ کہتے ہیں ایسا وہ شخص جو طرفین کے درمیان، جو فریقین کے درمیان ملنے کا ایک سبب بن رہا ہے، یعنی ایک فریق ادھر ہے، ایک فریق ادھر ہے، اور واسطہ اس کو کہتے ہیں جو اس کو اس کے ساتھ ملانے والا ہے، ان دونوں کو آپس میں جو ملانے والا ہے اس کو واسطہ کہا جاتا ہے۔ تو امت وسط سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہیں جو امت کو، باقی لوگوں کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے والے، ان کو آپس میں جوڑنے والے ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جاتا ہے تو ہم حضور کی بات کیسے لے سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن حکیم نازل ہوا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کون سا قرآن تھا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کس کو پڑھایا ہے؟ اگر ہمیں صحابہ کرام کو درمیان سے ہم نکال دیں تو ہمارے پاس تو قرآن ہی نہیں بچتا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو ہمارے تک پہنچانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار ہے۔ امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار ہے، اور امت تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور آپ کا دین پہنچانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پیغام اور ان کا کردار ہے۔ آپ دیکھیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، لیکن ایسا ہوا کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ صحابہ کرام مدینہ سے نکلے، کوئی دمشق جا رہا ہے، کوئی بحرین جا رہا ہے، کوئی کوفہ میں جا رہا ہے، کوئی بصرہ میں جا رہا ہے، کوئی بغداد میں جا رہا ہے، کوئی یہاں تک ہمارے بر صغیر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
دین کو لے کر کے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے اور اس کو پھیلانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بقیع الغرقد میں صرف 10,000 صحابہ کرام ہے جن کی قبریں موجود ہیں، باقی تمام کے تمام صحابہ کرام وہ مدینہ سے نکلے اور دور دراز کے علاقوں تک پھیل گئے اور اس دین کو وہ لوگوں تک پہنچانے کے اندر جو ہے وہ معاونت کرتے رہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا دفاع اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر ہم دین کو ہی نہیں لے سکتے، ان کے بغیر ہم دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے بغیر ہمارے پاس حدیث نہیں آ سکتی، ان کے بغیر ہمارے تک قرآن نہیں آ سکتا، ان کے بغیر ہمارے تک اسلام نہیں آ سکتا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، سنت، حدیث تب تلک ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتے جب تلک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کو، آپ کے رفقاء کو، آپ کے جانثاروں کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فداکاروں کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرنا اور ان کے اسلام کو اور ان کے دین کو سب سے بہترین دین سمجھنا یہ قرآن کا اولین تقاضا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا دین بھی محفوظ ہے۔ اگر صحابہ کرام کی دیوار میں دراڑ پڑ جائے گی تو سامعین گرامی پھر ہم تک دین نہیں پہنچ سکتا، پھر ہم دین کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، پھر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے قرآن سیکھنا ہے، جاؤ زید بن ثابت سے سیکھو، جاؤ ابی بن کعب سے سیکھو، جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر ہم ان کو دین سے نکال دیں، اگر ہم ان کا دفاع نہ کریں، اگر ان کی عزت پر حملہ ہو، اگر ان کے ایمان پر حملہ ہو، تو مجھے بتائیے ہم قرآن کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ ہم حدیث پر عمل کیسے کریں گے؟ لہذا ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرنا وہ ہمارے لیے ایمان کی حد تک ضروری ہے۔ وہ محفوظ ہیں تو دین محفوظ ہے، وہ موجود ہیں تو قرآن موجود ہے، ان کی محنت اور کردار موجود ہے تو حدیث محفوظ اور آج ہم تک موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت سے سرشار بھی رہنا چاہیے اور ان کے دفاع کو اپنا ایک دینی فریضہ اور منصب سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کا دفاع کر کے اس عظیم منصب کو حاصل کر کے قیامت کے دن انہی عظیم شخصیات اور ان نفوس قدسیہ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔